الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعدمين بالتقوى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. سٹیج کی زینت، قابل صد احترام علماء کرام اور محترم المقام محمد رمضان آہیر صاحب کی زوجہ محترمہ، مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے جمع ہونے والے جملہ معزز اور حاضرین محترم، کل نفس ذائقۃ الموت ایک ایسا اعلان ہے رب کائنات کا جس کے تحت ہر شخص نے جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے واپس پلٹ کر جانا ہے. کوئی آج جائے گا، کوئی کل جائے گا، ہر کسی نے اپنی باری پر جانا ہے. کچھ چیزیں انسان زندگی کے اندر کرتا اور ان کا وقت زندگی ہی ہوتا ہے جب زندگی کی سانسیں چل رہی ہوتی. آخرت صرف جزا اور سزا کے لیے ہے. جو ہم یہاں کریں گے وہ وہاں جا کے ہم نے کاٹنا ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جب انسان کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد اسے بتایا کہ میں نے تجھے پیدا کر دیا ہے، اب زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا لاہ عمل، اس کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے استاد، معلمین، پڑھنے کے لیے کتاب ہدایت، یہ سارا کچھ دے کر کے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسان کو پیدا کر دیا، بھیج دیا. استاد سے پڑھنا ہے، کتاب کو پڑھنا ہے، استاد سے سیکھنا ہے، کتاب سے پڑھنا ہے، اور پڑھ کر کے اپنی زندگی کا لاہ عمل اختیار کرنا ہے. جیسا کرو گے، اچھا کرو یا برا، جو سلیکٹ کرو گے میں قیامت کے دن تیری زندگی کا سورج غروب ہونے کے بعد اس کے مطابق حساب کتاب لے لوں گا. اچھے اور برے کے انتخاب کا فیصلہ اس دنیا کے اندر ہم نے کرنا ہے. یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. اگر ہم یہ فیصلہ درست کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آخرت میں کامیابی. اگر یہ فیصلہ غلط کرنے میں اور ناکامی کی طرف چلے گئے تو پھر آخرت ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے
جو بندگی اور عبادت کا تصور دیا اس کے دو رخ ہیں۔ اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کبھی بھی بے مقصد نہیں ہوتی، ہر کام کا مقصد ہے، اور اس کام کو جب تک مقصد کے مطابق پورا نہ کیا جائے اس وقت تک اس عبادت کے جملہ تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ یہ جو مجلس ہے جس میں ہم بیٹھے، ایصال ثواب کی کل خانی کی مجلس، اس سے پہلے نماز جنازہ، کل خانی کے بعد دسواں ہے، سالانہ ہے، چیلم ہے، یہ ساری تقاریب ہے ایصال ثواب کی۔ ان تقاریب میں جو سب سے زیادہ ضروری فرض کے درجے میں ہے اور فرض کفایہ کے درجے میں ہے وہ ہے نماز جنازہ۔ باقی ساری محافل مستحب عمل ہے ایصال ثواب کے لیے۔ اب اللہ رب العزت نے جو عبادت کا تصور دیا ہے، میں صرف یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے بعد پھر آیت مبارکہ کی شرح کی طرف آتا ہوں۔ ہر عبادت کا جب تک انسان تصور نہیں سمجھتا، اس کا ذہن کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، وہ عبادت نہیں بنتی، وہ رسم رہتی ہے۔ عبادت تب بنتی ہے جب اس کے مقاصد سمجھے جائیں اور تقاضے پورے کیے جائیں، تو پھر وہ عبادت بندگی کا روپ دھارتی ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے نماز جنازہ کو ہم لے لیتے ہیں، ہم یہاں سے اپنی ایک دو مثالیں لے کر کے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز جنازہ فرض کفایہ، یعنی کہ محلے کی طرف سے دو بندے جا کر کے نماز جنازہ ادا کر لیں گے تو سب کی طرف سے نماز جنازہ ادا ہو جائے۔ اور اس کی شرائط میں یہ ہے کہ ایک میت کا ہونا، ایک امام اور دو مقتدی، یہ نماز جنازہ کی شرائط پوری ہو جاتی ہے۔ نماز جنازہ کی شرائط پوری ہو جاتی ہے اور اس سے نماز جنازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تدفین ہے، وہی احباب جا کر کے تدفین کر لیں تو تدفین کا عمل بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ اس نماز جنازہ کا جو پہلو تھا بندگی کا، رب سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنا اور رب کے حکم اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بجا لانا، اس کی شرط پوری ہو گئی۔ اس کی شرط پوری ہو گئی، دو مقتدی، ایک امام اور میت فرض کفایہ، یہ بندگی کا تقاضا پورا ہو گیا۔ بندگی کا تقاضا، بات ختم ہو گئی۔ اب یہاں بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، مگر اسلام فطرتی دین ہے۔ اسلام کبھی یک طرفہ ٹریفک نہیں چلاتا، اسلام کبھی بھی یک طرفہ بات نہیں کرتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف تم میری بندگی کا حق بجا نہ لاؤ اور عوام کو چھوڑ دو۔ وہ عبادت ہی نہیں ہوتی جس عبادت کے اندر لوگ شامل نہ ہو اور لوگوں کی بھلائی شامل نہ ہو، وہ عبادت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا بندگی پوری ہو گئی۔ اب شریعت کہتی ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کا باقاعدہ مسجد میں اعلان کرواؤ۔ اب لوگوں کے بھلے کی بات آ رہی ہے، بندگی کا تقاضا پورا ہو گیا، اب لوگوں کی بھلائی کی بات آ رہی ہے، تو فرمایا مسجد میں اعلان کرواؤ، خاندان والوں کو فون کرو، اطلاعیں کرو، میسج دو، جنازے کا ٹائم مقرر کرو، سب کو اطلاع کرو تاکہ کثرت سے لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ کیوں؟ پڑھنی تو نماز جنازہ ہے، مگر بندگی کا تصور تھا تو وہ تو پورا ہو گیا۔ اب کس لیے مجمع اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ اب کس لیے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے؟ مسجدوں میں اعلان کیوں کروائے جا رہے ہیں؟ فون کیوں کروائے جا رہے ہیں؟ مجمع اکٹھا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب لوگوں کے بھلے کی بات تھی
تو تاجدار مدینہ علیہ تحیۃ و ثنا نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے لوگوں کو اکٹھا کرو. کیوں؟ کہ اس مجمع کے اندر ہو سکتا ہے کہ 40 افراد ایسے آ جائیں جو باریش بھی ہو، نماز پنجگانہ کے پابند بھی ہو، کبھی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اور ریگولر نماز پڑھنے والے ہوں، ترتیب، صاحب ترتیب جسے کہا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی نماز درمیان میں قضا نہ ہوئی ہو. یہ نہ ہو کہ صبح کی پڑھ لی بقیہ چھوڑ دی، پھر 2 دن 2-4 پڑھ لی پھر چھوڑ دی. نہیں، فرمایا صاحب ترتیب، ترتیب کے ساتھ ریگولر نماز پڑھنے والا، جس کی زندگی کے 40 سال اس طرح گزرے ہوں کہ کبھی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اس طرح گزرے ہوں کہ کبھی نماز قضا، شریعت کا پابند ہو. تو فرمایا ایسے اگر 40 افراد اس نماز جنازہ میں اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ 40 افراد جو ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میت کے حق میں بخشش کے لیے دعا کر دیں گے تو اللہ پاک ان کے صدقے بخشش فرما دے گا. اب اس کا تعلق مجمع کے ساتھ تھا، لوگوں کے ساتھ تھا، میت کی بھلائی کے ساتھ تھا. تو فرمایا لوگوں کو اکٹھا کرو. یہ پہلا مقصد، تقاضا تھا کہ لوگوں کو اکٹھا کرو چاہے وہ 40 افراد کہیں سے مل جائیں. اب ہر کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر سے صاحب تقویٰ دکھائی دیتا ہے مگر اندر کا حال تو وہ رب ہی جانتا ہے. اس لیے فرمایا کثرت سے لوگوں کو دعوت دے، ہو سکتا کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آ جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانے والا اتنا نیک اور صالح ہوتا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے اس کے صدقے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میت کا جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی اللہ کا نیک بندہ یا وہ 40 بندے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے میت کی بخشش ہو جاتی ہے. یہ پہلا تقاضا تھا. دوسرا تقاضا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت سے لوگوں کا اجتماع اس لیے اکٹھا کرو کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کاٹ دینے والی کو کثرت سے یاد کرو. اب اسلام ہر کام کا عملی مظاہرہ کر کے انسان کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، انسان کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے عملی صورت میں تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، تاکہ تم اپنے آپ کو اس عبرت کے راستے پر لے آؤ، تاکہ تم عبرت پکڑ لو، عبرت حاصل کر لو. اس لیے تجھے عملی مظاہرہ دکھایا جاتا ہے، عملی حال دکھانا مقصود ہے. عملی حال دکھانا اور عملی منظر دکھانا مقصود اس لیے فرمایا کہ جنازے میں اکٹھے کرو، مجمع اکٹھا کرو، لوگوں کو اکٹھا کرو. اب لوگوں کی عبرت کا معاملہ ہے. جب لوگ آئیں گے تو فرمایا وہ میت کے کندھا دیں گے، میت کو صاحب خانہ کے غم میں شریک ہوں گے. یہ معاشرتی پہلو ہے کہ اس کے ساتھ دکھ میں شریک ہو جاؤ، اسے حوصلہ دو، کوئی بات نہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا. اس کو حوصلہ دو کہ میرا وسیب میرے ساتھ کھڑا ہے، میرے مسلمان بھائی، میرے وسیب، میرے محلہ میرے دکھ سکھ میں شریک ہے. یہ معاشرتی پہلو تھا. اور تیسری بات فرمایا مجمع اس لیے اکٹھا کرو. آقا نے فرمایا کاٹ دینے والی کو کثرت سے یاد کرو. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کاٹ دینے والی کیا چیز ہے؟ آقا نے فرمایا وہ کاٹ دینے والی تیری موت ہے. کاٹ دینے والی تیری، پتہ نہیں اس نے تیری زندگی کی ڈور کس مقام پہ کاٹ کے رکھ دینی ہے. مرحومہ کا حال ایسے ہی تھا آپ کے سامنے. اتنا بھی موقع نہ مل سکا کہ وہ ہاسپٹل پہنچ جاتی، اس کا وقت پورا ہو گیا. اس کو کہتے کاٹ دینے والی. آقا نے فرمایا کاٹ دینے والی، وہ کاٹ دینے والی موت ہے جس نے تیری زندگی کی ساری ڈوروں کو پتہ نہیں کس وقت کاٹ کے رکھ دینا. تو نہا دھو کے کپڑے پہن کے شادی میں جا رہا ہوگا
تو تیار ہو کے کسی فنکشن پہ جا رہا ہوگا, تو تیار ہو کر کے کہیں اور جا رہا ہوگا, پتہ نہیں تیری کس وقت زندگی کی ڈور کٹ جانی اور تجھے خبر نہیں ہوگی. فرمایا اس کو یاد رکھ, پتہ نہیں مجھے اور آپ کو یہاں سے اٹھنا نصیب ہونا کہ نہیں ہونا, کوئی پتہ نہیں, کچھ معلومات نہیں. لہٰذا کیا فرمایا, کاٹ دینے والی کو کثرت سے. اب اس کا عملی مظاہرہ دکھایا جا رہا. آقا نے فرمایا سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیں, سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیں, اور اکٹھا کر کے فرمایا سب لوگ نماز جنازہ میں پڑھیں, نماز جنازہ پڑھیں. اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد نماز جنازہ, اب یہاں کچھ اصلاح کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا لائے تھے اس لیے کہ تاکہ نماز جنازہ پڑھیں, اور پہلا منظر دیکھو, اپنی آنکھوں سے پہلا منظر دیکھو کہ تیری آنکھوں کے سامنے وہ پڑا ہے جو تھوڑی دیر پہلے یا کل یا رات یا صبح یا شام تمہارے ساتھ چل پھر رہا تھا, تمہارے ساتھ چل پھر رہا تھا, وہ پڑا ہے. اس کے کان سلامت ہیں, چہرہ سلامت ہے, ٹانگیں, ہاتھ, بازو, جسم کے اعضاء سلامت ہیں, کچھ نہیں ہوا, مگر وہ جسم بے سدھ پڑا ہے. اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اب وہ ہل نہیں سکتا, وہ تمہارے سامنے پڑا ہے. اس جسم کو دیکھ, اس میت کو دیکھ, اس جنازے کو دیکھ, اور عبرت حاصل کر کہ کل میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے, کل میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے. کیا میں نے اس کے لیے تیاری کر رکھی؟ کوئی نہیں. پہلی عبرت کی بات, ہم نے کبھی عبرت حاصل نہیں کی. ہماری غلطی معاشرتی کیا ہے, ہم نماز جنازہ پڑھنے آتے ہیں یا سیاسی جنازہ پڑھتے ہیں, معذرت کے ساتھ کوئی بندہ ناراض نہ ہو, ہم یا سیاسی جنازہ پڑھتے, بیٹے تھوڑی آواز کم کرو, یا سیاسی نماز جنازہ پڑھتے ہیں, اور یا معاشرے کے اندر اپنا ناک رکھنے کے لیے, اس کو دکھانے کے لیے آتے ہیں کہ یار تیرا ابا, تیرا بھائی, تیرا فلاں فوت ہوا تھا تو میں آیا ہاں تاکہ میری حاضری لگ بنے. معاشرے کی فارمیلٹی تو پوری کرتے ہیں مگر اللہ کی رضا نہیں آتی. اور جب سیاسی اور معاشرتی وسیب کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں تو میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, جنازے آپ بھی پڑھتے ہیں, میرے بھی حسب توفیق شریک ہوتا ہوں, حالات آپ بھی دیکھتے ہیں, میرا اپنا وسیب ہے, میں آپ میں سے ہوں, آپ مجھ میں سے ہیں, میرا اور آپ کا وسیب اکٹھا ہے, اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں. اور اکثر میں نے ان گناہگار آنکھوں سے حالات کو دیکھا ہے کہ صرف ناک رکھنے کے لیے آتے ہیں, جوتا بھی پاؤں سے نہیں اتارتے, سر پہ کپڑا رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے, اور اکڑے ہوئے انداز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور ان سے شک ہوتا ہے کہ اس شخص نے کبھی وضو بھی نہیں کیا ہوگا. شکل سے پتہ چل جاتا. ٹیلی پیتھی ایک اصول ہے, علم ہے, ایک ٹیلی پیتھی ایک علم ہے, اصول ہے, جو چہرے کو دیکھ کر اندر کے حالات کو بتا دیتا ہے, من کے حالات کو بتا دیتا, اور جس نے یہ پڑھ رکھا ہو پتہ چل جاتا. ایسے لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں, اور ایسے لوگوں کے متعلق بخاری کے اندر آتا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس وقت میت کو بولنے کی اجازت دے دی جائے نا, میت کو اس وقت بولنے کی اجازت دے دی جائے تو میت کھڑی ہو کر کے بے وضو اور ننگے سر اور ننگے پاؤں, بغیر جوتے پہن کر کے کھڑے ہونے والوں کو ایک ایک کو پکڑ کر کے باہر نکال دے. کیوں کہ ان کے نحوست کی چھریاں ان کے جسم پر چل رہی ہوتی ہیں, اس میت کو تکلیف کتنی ہوتی ہے. ہم نے کبھی احساس کیا نہیں. اچھا, جو جوتا پہن کے کھڑا ہوتا اسے کہو نا کہ یار ادب کا تقاضا جوتا. اچھا, پہلی بات یاد رکھ لے, شریعت کے اصول کے مطابق ننگے سر سے نماز جنازہ ہو جاتی ہے, مگر جوتا پہن کر کے کھڑے ہونے سے نماز جنازہ نہیں ہوتی. اب ان لوگوں کہنے سر پہ ٹوپی رکھ لے, جوتا پاؤں سے اتارتے, تو وہ فیس بکیا عالم ہوتا ہے. کون سا؟ فیس بک کا, سوشل میڈیا کا عالم ہوتا ہے, اور اس نے حدیث نہیں پڑھی, اس نے فقہ نہیں پڑھی, اس نے دین نہیں پڑھا, اور وہ آگے سے اپنے آپ کو پھنے خاں, اپنے آپ کو ڈی پی او سمجھ کر, اپنے آپ کو انجینئر سمجھ کر, اپنے آپ کو سیاستدان سمجھ کر, اپنے آپ کو پراڈو گاڑی کا مالک سمجھ کر, اپنے آپ کو 100 مربے کا جاگیردار سمجھ کر, اپنے آپ کو وڈیرا سمجھ کر, اس مولوی صاحب کو کمزور اور کمی سمجھتا ہوا جواب دیتا ہے میں بڑا ہوں یا ملا بڑا ہے. اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے یہ معاشرے کی یہ وہ برائی ہے جسے ہم
ہمیں دور کرنا ہوگا. یہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کا نظام نہیں ہے جسے خرید لوگے. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ شریعت کا قانون ہے، تمہارا بنایا ہوا نظام نہیں ہے. ادب کے ساتھ کھڑا ہو. کل تیرے جنازے میں بھی بے وضو لوگ کھڑے ہوں گے اور تیرے جنازے میں بھی لوگ اسی طرح کھڑے ہوں گے، اور تیرے ساتھ جو چارپائی پر بیت رہا ہوگا اس کا حال کیا ہوگا. اور اگلی بات آ جائے، پاؤں سے ننگے کھڑے ہوں، تھوڑی دیر کے لیے جوتے اتار لیں. یہ نماز ہے نا، تو آپ کو اگر کہے کہ جی آپ مسجد میں آ جائیں جوتا پہن کے نماز پڑھ لیں تو کیا پڑھ لیں گے آپ؟ بولیں نہیں پڑھیں گے. تو وہاں کیوں جوتا پہن کے کھڑے ہیں؟ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ یاد رکھے کچھ ادب کے تقاضے ہیں. شریعت ہے، یہ شریعت محمدی ہے، تماشا نہیں ہے. اور اگلی بات، ہمارا حال کیا ہے؟ نماز جنازہ میں جاتے ہیں، صفیں بن جاتی ہیں، صفیں بن جاتی ہیں، اور صفوں کے درمیان سے ایک اپنے آپ کو بہت زیادہ معزز سمجھنے والا، اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا صاحب تقوی سمجھنے والا ایک بندہ اعلان کرتا ہے، قاری صاحب نماز جنازہ دا طریقہ تا ایک واری دسو آجا. قاری صاحب نماز جنازہ دا ایک واری طریقہ تا دسو آ. پہلی ثنا کتھا پڑھنی ہے، درود کتھا پڑھنا ہے، کتنی تکبیرہ ہیں، دعا کتھا پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے، ایک واری طریقہ تا دسو. تو بڑے افسوس کی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے. نہ یہ ہنسنے کی بات ہے اور نہ یہ کوئی اور بات ہے، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. پنجابی چاندے نا چھونی چ پانی مل وجہ ڈوب مر، یہ وہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. جنازہ پڑھنے کے لیے سارے کون کھڑے ہیں؟ مسلمان کھڑے ہیں کہ ہندو کھڑے ہیں، سکھ کھڑے ہیں، کون کھڑے ہیں؟ اگر سکھ کھڑے ہیں تو پھر تو بتاؤ انہیں نماز جنازہ کا طریقہ. اگر مسلمان کھڑے ہیں تو شرم کی بات ہے کہ مسلمانوں کو نماز جنازہ نہیں آتی. شرم کی بات ہے کہ مسلمانوں کو نماز جنازہ نہیں آتی. تو پھر مولوی صاحب طریقہ 10 دن. کتنے افسوس کی بات ہے. کیا ہم نے مرنا نہیں؟ جس مسلمان کو نماز جنازہ نہیں آتی وہ کہے کا مسلمان ہے؟ کس بات کا مسلمان ہے؟ یہ مجلسیں چاول کھانے کے لیے نہیں رکھی کل خانیوں کی اور چلیسویں کی اور سالانہ ختم کہ آؤ اور چاول کھا کے گھر کو چلے جاؤ. نہیں، یہ ایصال ثواب کے لیے ہے پہلا مقصد. دوسرا مقصد آخرت پہ جانے کی تیاری کے لیے رکھی ہے کہ کچھ سبق یہاں بیٹھ کے یاد کر لو. یہ مقاصد تھے. نہ آپ نے سمجھنے کی کوشش کی نہ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی. وارثان منبر مجرم ہے اس بات کے کہ انہوں نے کبھی حق بات کہی نہیں. انہوں نے جب بھی مجلس میں خطاب کیا تو یہی بتایا کہ یہ کل خانی جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام، کریں یا نہ کریں. اسی چکر میں امت کو الجھایا ہے، حق بات نہیں کہی. اسی پر اہل مدرسہ کے لیے اقبال نے کہا تھا، گلا تو تیرا گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اے وارثان منبر، مت اس بہتی گنگا کے اندر ہاتھ دھو. کل تجھ سے پوچھا جائے گا تو امت کا امام تھا. اور اپنی زندگی کو سنوار. اور پھر ایک آدمی بولتا ہے کہ قاری صاحب اگر نماز جنازہ والی ثنا نہیں ہوندی تو نماز والی پڑھ لواں. پھر ایک بولتا ہے کہ وہ درود نہیں ہوندا جنازے والا تے نماز والا پڑھ لواں. پھر ایک بولتا ہے وہ جنازے والی دعا نہیں ہوندی تو میں نماز والی کوئی دعا پڑھ لواں. ڈوب مرنے کا مقام اور شرم کا مقام ہے کہ دین کو بھی ہم نے تماشا بنا کر فارمیلٹی کے طور پر آتے ہیں. تو یاد رکھیں مقافات عمل ہے. آج جو تو کھڑا ہو کر کسی کے جنازے پر کر رہا ہے کل تیرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. کل تیرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. تھوڑی دیر کے لیے منظر کو دیکھ. اور اس وقت سارے بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اگر کوئی 10 منٹ یا 5 منٹ یا 2 منٹ کوئی بندہ امام یا کوئی بندہ نصیحت کی بات کر دے. ہر کوئی گھڑی دیکھتا ہے، ٹائم ہو گیا جلدی کرے، جنازہ لیٹ ہو رہا ہے. کتنے افسوس کا مقام ہے، کتنے شرم کی بات ہے.
مسلمانوں کا نماز جنازہ، اور 50 سے 60% مسلمانوں کو نماز جنازہ نہیں آتی. میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا ہوتا. ہر کسی کی عزت نفس اپنی، اپنے من میں خود جھانک کر گردنیں جھکائیں نا سارے، اپنے من میں جھانک کر دیکھ لیں کہ کتنوں کو نماز جنازہ آتی ہے. خود جائزہ لے لیں یہیں بیٹھے، ذرا گردنیں جھکائیں من کی طرف. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ دعوے، باتیں، دین پر انگلیاں، فتنے، شر، فساد، امت کا شرازہ بکھیرنے میں ہم سب سے آگے ہیں. کتنوں کو پتا ہے، کتنوں کو معلوم ہے کہ جب تدفین ہو جائے تو مٹی ڈالنی جاتی ہے، مٹی ڈلی جاتی ہے. تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ جتنے لوگ کھڑے ہیں سارے ایک ایک مٹھی مٹی کی ڈالیں، 3 مٹھیاں مٹی کی ڈالیں. کتنوں کو پتا ہے کہ مٹی ڈالتے وقت کی کون سی دعا پڑھنی ہے؟ کتنوں کو معلوم ہے؟ آؤ سورۃ طٰہٰ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. 3 مٹھیاں مٹی کی ڈال اور پہلی مٹھی پڑھ ومنہا خلقناکم، دوسری پڑھ ومنہا نعیدکم، تیسری پڑھ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ قرآن ہے. اسی جنازہ پڑھ لینے تے قبر تے پاسے تے کھلو جانے، ہاں میاں ہن کہیں نو ووٹ دے بنے آ جاؤ سارے جنے. آمیاں ہون کہہ کو نالیاں بنوامنیاں، اگلے ووٹ ہوندے پن کہدے نال کرنے، کہدا حال بگاڑنا تے کہدا سمارنا. سارے ایویں نہیں کرتے. میرے آقا نے فرمایا تجھے قبرستان میں اس لیے بلایا ہے. ان مٹی کی ڈھیریوں کو دیکھ، ان مٹی کی ڈھیریوں کے نیچے کتنے کتنے جاگیردار، سرمایہ دار، ایم پی اے، ایم این اے پڑے ہیں. دیکھ ذرا ان کو اور یاد کر اس مٹی کی ڈھیری کو. میرے آقا نے فرمایا عملی مظاہرہ کرنے کے لیے جب جنازہ پڑھا جائے اور پڑھنے کے بعد تدفین کرنے سے پہلے سارے مسلمان اس قبر کو اندر سے دیکھو، اس قبر کو اندر سے دیکھو تاکہ تم عبرت پکڑو، عبرت حاصل کرو کہ یہ قبر گڑا ہے، کل میں نے بھی یہاں آنا ہے. یہاں نہ دیا ہے، نہ بتی ہے، نہ پنکھا ہے، نہ اے سی ہے، نہ کچھ اور ہے، کچھ بھی نہیں. اور جنہوں نے تیرے اندر تجھے اس قبر کے اندر لٹانا ہے وہ تیرا باپ ہوگا، تیرا بھائی ہوگا، تیری بہن ہوگی، تیری ماں ہوگی، تیرے یار ہوں گے، تیرے بیلی ہوں گے، دوست ہوں گے جو تجھ پر سب کچھ نشاور کرتے تھے. اب سارے کہتے ہیں گورکن کو کہ یار مٹی گلی کر کے لا تاکہ کسی پاس سوراخ نہ رہے ونجے. گھڑا چنگی طرح لاویں، مسلح چنگی طرح پاویں، پڑی چنگی طرح رکھیں، مٹی نہ اندر جاوے، سوراخ نہ رہ ونجے. ہر کوئی آسیو یار جڑا تیرے اتے جان نشاور کرتا رہا، وہ باپ جس نے سب کچھ تجھ پر لٹایا، وہ ماں جو تجھے کانٹا نہیں چبھنے دیتی تھی، اب وہ سارے کہتے جلدی کرو مٹی پاؤ. کوئی نہیں تیرے ساتھ لیٹنے کے لیے تیار، مگر تو نے ساری زندگی اس کو دھوکہ دیے رکھا، ساری زندگی تو نے اس کو دھوکہ دیے رکھا جس نے اس قبر کے اندر آ کر کے تیری جان چھڑوانی ہے. ساری زندگی تو نے اس کو وجہ تنازع بنائے رکھا، ساری زندگی اس ذات پر تو نے انگلیاں اٹھائیں. وہ کون ہے؟ تیری ماں چھوڑ کے چلی گئی، بیٹا چھوڑ کے چلا گیا، بھائی چلا گیا، باپ چلا گیا، والدین اور یار بیلی سب چلے گئے، محلے دار چلے گئے جو اتنے مجمع کی صورت میں آئے تھے، تجھے پروٹوکول دے کر کے چلے گئے. کوئی تیرے ساتھ نہیں لیٹا، نعرہ تکبیر، کسی نے نہیں کہا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کوئی نہیں لیٹا. مگر اب قبر کے اندر کون آیا ہے؟ جب سارے چلے جائیں گے مٹی ڈال کے واپس، کوئی نہیں کھڑا ہوا. 10 منٹ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا، کوئی نہیں بیٹھا. بہت زیادہ کسی کو تکلیف ہوئی ہوگی تو 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ جائے. جب چلے جاؤ گے تو فرشتے آ جائیں گے. جب فرشتے آئیں گے تو پہلا سوال ہوگا مر ربو کا، قبر کے اندر آنے والے تیرا رب کون سا ہے؟ اس رب کو مانتا ہے تو کہے گا ربی اللہ. رب سکھ بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں کچھ نہ کچھ. رب کا کوئی نہ کوئی تصور رکھتے ہیں. کوئی مورتی بنا کے دیکھتا مگر رب کا تصور تو رکھتا ہے.
کوئی کچھ بھی کرتا ہے، رب کا تصور رکھتا ہے، رب کو سارے تقریباً مانتے، کچھ کو چھوڑ کر، بدھ مت کو چھوڑ کر سارے رب کو مانتے ہیں۔ یہاں فیصلہ ہو گیا کہ تو رب کو ماننے والا ہے، ایک بات، مگر جب رب کو ماننے والی بات ہوئی تو فیصلہ تو ہو جانا چاہیے تھا نا حضرت صاحب، بات ختم ہو جانی چاہیے۔ تو رب کو جو مان لیا، پیچھے کون سا رہ گیا؟ وہ جو ہر وقت رب 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 کرتے ہیں، ان سے پوچھ کہ رب پر فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ اگلا سوال ہوگا ما دینوں کا، سبحان اللہ، بے شک، تیرا دین کیڑا ہے؟ کیڑے دین نو مندا ہے؟ ہندو آئے، سکھ آئے، بدھ مت آئے، کیڑا ہے؟ آکسی مدینی الاسلام، پتہ چل گیا کہ مسلمان ہے، سبحان اللہ، پتہ چل گیا کہ فیصلہ پھر بھی نہیں ہویا، پچھو کڈ کے لے آئے نا، پھر رب نو بھی منن والا ہے، دین نو بھی منن والا ہے، دین مسلمان ہے، یہ پتہ لگ گیا کہ سکھ ہندو نہیں ہے، مسلمان ہے، یہ پتہ چل گیا، پھر ہن فیصلہ تو اتنے بھی نہیں ہویا۔ بے شک، پھر سوال ہوگا من نبیوں کا، اور بخاری کے اندر آتا ہے کہ گنبد خضرا تک سارے حجابات کو اٹھا دیا جائے گا، سبحان اللہ، بے شک، سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے، سارے حجابات کو اٹھا دیا جائے گا، اور چہرہ انور اس میت کے بالکل سامنے کر دیا جائے گا، اور سوال ہوگا من نبیوں کا، سبحان اللہ، من نبیوں کا، اس نبی کے متعلق ہے قبر کے اندر آنے والے کیا جانتا ہے، کیا تصور رکھتا ہے، کیا عقیدہ رکھتا ہے، کیا تعلق ہے تمہارا، جانتا ہے ان کو؟ سبحان اللہ، اگر تو ساری زندگی حضور کی سیرت میں گزری ہوئی، حضور سے محبت میں گزری ہوئی، حضور کی اطاعت میں گزری ہوئی، حضور کے دین کو سر بلند کرنے میں گزری ہوئی ہوئے گی، تو وہ فوراً کہے گا فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، سبحان اللہ، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آقا کا قبر میں زیارت ہوگی آقا کی، میں تو موت کا جام پی کر اس لیے آیا ہوں کہ قبر میں حضور کی زیارت ہوگی، مجھ سے پوچھتے ہو، یہ میرے محبوب ہیں، میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا امتی ہوں، یہ میرے نبی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ محبت کا تعلق ایسا ہوگا، وہ اٹھے گا تو سرکار کے قدموں پر گرنے کی کوشش کرے گا، سبحان اللہ، اور اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑا ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جب قبر مبارک بنائی گئی تھی تو آپ کی وصیت تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ میری قبر کی لمبائی، میری قبر کی گہرائی میرے قد کے مطابق ہو، میری قبر کی گہرائی میرے قد کے مطابق ہو، اتنی گہری ہو۔ تو پوچھا حضور اتنی گہری قبر کیوں بنوانا چاہتے ہیں؟ فرمایا جب سرکار آئیں گے تو میں کھڑے ہو کر سلام پیش کروں، یہ محبت کی باتیں ہیں۔ فرمایا من نبیوں کا، کیا جانتا ہے اس کے متعلق؟ اور ایک اور مقام پر آتا ہے بخاری شریف کے اندر کہ تعلق اور زیادہ ہوگا، تو جب سوال ہوگا من نبیوں کا تو آقا خود فرمائیں گے فرشتوں ان سے نہ پوچھو کہ یہ کون ہے، میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ سبحان اللہ، کیا اس سطح کی تیاری ہے ہماری؟ ہم سب کچھ بھول گئے، یہ سارا پس منظر میں نے اس شرح میں بیان کرنا تھا جو آیت مبارکہ میں نے آپ کو تلاوت کی، یہ ساری مثالیں میں نے اس لیے دی۔ اب یہ ساری باتوں کا تصدیق ہم قرآن سے کرتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے ان ساری باتوں پر، ہم تو سب کچھ بھول گئے ہیں نا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اب توجہ سے سننا، بالکل میں گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں چونکہ جو میں نے مثالیں دینی تھیں وہ پہلے میں نے آپ کو بتا دی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس آیت مبارکہ کا ایک پس منظر ہے، وہ پس منظر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ نضر بن حارث ایک منافق تھا حضور کے زمانے کے اندر، نضر بن حارث، وہ حضور مجمع میں تشریف فرما ہوتے صحابہ میں، تو حضور کی بارگاہ میں اکثر آتا اور پرانی قبروں سے ہڈیاں نکال کر کے، انسانوں کی کھوپڑیاں، کسی کی ٹانگ، کسی کی بازو، کسی کا ہاتھ اٹھا کے بوسیدہ ہڈیاں لاتا اور حضور علیہ السلام کو ایسے لہرا کر کے کہتا، بتاتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ ہمارے آباء و اجداد ہے جن کو 100 سال 200 سال ہو گیا دنیا سے گئے ہوئے، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، ٹوٹ رہی ہیں، ان کے جسموں پر کوئی گوشت پوشت نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے یہ ہڈی کس کی ہے، میں یہ قبر سے ہڈی نکال کے لایا، یہ ٹوٹ رہی ہے، بوسیدہ ہڈی ہے، آپ کہتے تھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کو دوبارہ کون جوڑے گا، اس پر گوشت کون لائے گا، یہ کیسے زندہ ہوں گے، پتہ ہی نہیں کس کی ہڈی، یہ کیسے ہو سکتا؟ لہذا جو آپ کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ جھوٹ ہے، معاذ اللہ، کوئی نہیں اٹھایا جائے گا۔
نضر بن حارث حضور کی بارگاہ میں یہ بات آ کر کہتا ہوں، کئی دن گزر گئے، جب اسے موقع ملتا تو صحابہ کے سامنے آ کر وہ ہڈیاں لہراتا اور حضور کو تان و تشنیع کرتا۔ ایک دن ہڈی لہرائی کھوپڑی انسان کی، ایسے لہرا رہا تھا اور یہ بات کر رہا تھا، جبریل آ گئے اور جبریل نے آ کر کے اس آیت مبارکہ کو نازل کیا، سورہ حج کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء۔ فرمایا محبوب اس بے ایمان بدبخت کو بتا دے، اب تو ہڈیاں موجود ہیں، اس وقت کو یاد کرو جب ہڈیاں بھی نہیں تھی تو رب نے پیدا کیا ہے، جب ہڈیاں بھی نہیں تھی تو رب نے پیدا کیا ہے۔ آج ہڈیاں تو ہیں نا، آج تو آپ کی سائنس ڈی این اے کے ذریعے ثابت کر رہی ہے کہ یہ ہڈی کس کی ہے اور کس خاندان کی ہے، ڈی این اے کر کے رہی کہ نہیں کر رہی؟ آج سائنس ثابت کر رہی ہے۔ فرمایا محبوب اس بے ایمان بدبخت کو بتا دے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، رب قیامت کے دن صرف اتنا کہے گا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ انسانوں کو حکم ہوگا اور ایک زلزلے کی طرح جھٹکا دیا جائے گا اور سارے لوگ اپنی قبروں سے نکل کر کے باہر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اب میں جلدی سے بات کو سمیٹ دیتا ہوں، یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک تھیوری ہے، یہ ایک تصور ہے، سوچ ہے کہ مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو کیا ہوگا، کب اٹھیں گے۔ اسی سوچ کو لے کر ہندو بنیے نے اپنایا، وہ اپنی چیخا کو جلا دیتے اور خاک گنگا میں بہا دیتے، کون خاک کٹھے کرے گا، کون ہڈیاں ملائے گا اور کون کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس نضر بن حارث کی سوچ۔ اسی طرح سکھ کرتے ہیں، مگر ایک بات اپنی اصلاح کے لیے اور جس مجلس میں ہم آئے ہیں ہم اپنی اصلاح کے لیے کرنا، یہ تو ان کی سوچ تھی، ہندو تھا، وہ بنیا تھا، سکھ تھا، اپنی چیخا کو جلاتا، اور نضر بن حارث کی سوچ کے مطابق کہ کون کٹھا کرے گا، کون اٹھائے گا، یہ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر یاد رکھو اس سوچ کا کچھ حصہ ہم نے بھی اپنایا، اس سوچ کا کچھ حصہ ہم نے بھی اپنایا۔ کیسے؟ سرائکی کی ایک ضرب المثل ہے، سرائکی کی، وہ کہتے ہیں این جہاں مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا۔ ضرب المثل ہے نا کہ این جہاں مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا۔ نضر بن حارث کی سوچ، ہندو بنیے کی سوچ، سکھ کی سوچ جو اپنی چیخا کو جلاتے ہیں ان کی سوچ، مقصد کہ کون اس خاک کو اکٹھا کرے گا، کون ان ہڈیوں پر لائے گا۔ آج این جہاں مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا کے اصول کے تحت ہم بھی اس سوچ کے اندر ہیں کہ ممبروں پر بیٹھنے والے ملا، انہیں کیا خبر، یہ دیکھ کر آئے ہیں منظر جو آج ہمیں ڈراتے ہیں، یہ منظر سارا نظارہ دیکھ کر آئے ہیں جو آج ہمیں بتاتے ہیں نہیں، این جہاں مٹھا، میں تو 100 مربے کا مالک ہوں، میں تو پراڈو کا مالک ہوں، میں تو جاگیردار ہوں، میں ایم پی اے ہوں، میں ایم این اے ہوں، میں سینیٹر ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں صدر مملکت ہوں، میں مملکت کا سربراہ ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، میں سارا نظام پاکستان کا خرید سکتا ہوں۔ ای جہاں مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، جب مریں گے تو دیکھا جائے گا، فی الحال تو یہاں عیاشی کی زندگی بسر کرو۔ اس عیاشی کی زندگی نے ہمیں غفلت میں ڈال دیا، موت بھول گئی، جنازے بھول گئے، کتنی میتیں اپنی آنکھوں کے سامنے اٹھاتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی عبرت حاصل کی؟ نہیں۔ کیا ہم نے اپنی اصلاح کی بات کہی؟ نہیں۔ کتنے حال احوال ہماری آنکھوں کے سامنے عبرت کے گزر جاتے ہیں، کبھی ہم نے دیکھا نہیں۔ تو پھر این جہاں مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا سوچ آج بھی یہی ہے۔ او یار اجے تو فی الحال جوانی اترا حصے زندگی ونڈ گئی ہے، بچپن کھیڈن دا زمانہ، جوانی عیاشی دا زمانہ، رب نو اس ویلے یاد کرساں جس لے لتاں قبر چ پہنچ بیسن، نو گھر روٹی نہ دیسی، پتر منہ نہ لے سن، تے ہر کوئی آسی بابا تو ہر ویلے تنگ کرے نہ، ہن بس کر تسبیح گھن تے مسیتے ونج بوا، اللہ اللہ کرے۔ وہ بابا مسیتے آ کے جڑے مسیتے بھلے چکے آ جاندے نے انہاں نو تنگ کردا، جس ویلے کسے کام جوگا نہیں، نہ عبادت جوگا، نہ خدا جوگا، نہ رسول جوگا، کسے جوگا نہیں، اس وقت خدا یاد آیا تو کیا یاد آیا، پھر فارمیلٹیز رہ جاتی ہیں،
پھر گھر والے نے رکھیا ہوندا با تو کو خوشی غمی بھگتا ہی رکھیا کر، کل خانیاں بھگتا ہی رکھیا کر، با تو لگا گیا کر اودے تے ساڈے اپنے کامن تو بھگتا آیا کر، او دے نال ایک بندہ لا دیتا بندہ ہے با تو بھگتا آیا کر، با یہ کام رہ گیا، اس تو سوا کچھ نہیں۔ اس وقت خدا کو یاد کیا تو کیا یاد کیا؟ فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس آخرت کی قبر کو یاد کر، ان کل خانیوں کو بھگتاوا مت سمجھو، ان کل خانیوں سے سبق حاصل کرو۔ اور خلاصہ گفتگو یہ ہے، آج ہم کتنے کھانے پکا کے رکھیں گے یہاں؟ کتنے کھانے پکا کے؟ 8 10 12 15 ڈشیں پک کے آئیں گی، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں پکا کے صبح سے لے کر شام تک لا کے رکھیں گی، یہاں کھانے پک کے آئیں گے۔ آج کس لیے؟ کس لیے؟ کیا شریعت نے کہا تھا کہ یہ 12 ڈشیں پکا کے رکھو؟ کس نے کہا؟ کس لیے ہے؟ یہ سب دکھاوا ہے، اور آج اس لمحے کا ایصال ثواب ہوگا جو فنش ختم۔ اگر یہ 12 ڈشیں اس کو زندگی میں ملتی رہتی تو وہ مرتا ہی کیوں؟ سوال ہے نا، یہ 12 ڈشاں، یہ جوس، یہ مختلف کھانے، یہ سارا کچھ انہوں زندگی چ ملدا رہندا تو دی صحت ہی خراب نہ ہوندی تو مردہ ہی کیوں؟ زندگی تو انہوں کوئی شے لبھی نہیں تے ہون سارا کچھ پکایا جاندہ، آ بھی میرے بابے نو منظور آ بھی میرے بابے دا شوق آ بھی فلانا شوق آ بھی فلانا شوق آج سارے کھانے پکائے تے جس لے بابا منگدا اس لے آندا بابا تو ہر ویلے گلاں کردا، تنگ کیتی رکھنا ہے، آرام کر بو، چپ کر بو، تے نہیں پتہ کڈی اوکھی کمائی کر کے لینا، اس لے بابے نو جھنکا دیندا رہیا، ہن بابے دی قبر تے ساری نیاز چڑھائی جانا ہے۔ ہن بابا تینوں ایڈا پیارا کیوں ہو گیا؟ یہ کچھ باتیں تلخ ہیں مگر حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں۔ آج کی مجلس میں اس مرحومہ کو، اس مرحوم کو، جانے والے کو جو دنیا سے رخصت ہو گیا، جس کی روح کے ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں، اس کے لیے صدقہ جاریہ وہ عمل ہوگا جو کچھ میں نے بیان کیا، میں اور آپ نے جو کچھ سنا، آپ میں سے کوئی شخص عبرت لے کے سچی توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور اصلاح کر لے اور ساری زندگی اپنی اصلاح کے مطابق گزار لے، وہ جب تک زندہ رہے گا مرحومہ کی روح کو قبر کے اندر ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ۔ کیا ہم یہ وفاداری کرنے کے لیے تیار ہیں؟ فارمیلٹیز، کچھ باتیں حقائق پر مبنی ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، سورہ حج کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں ایک دن رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور وہاں ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوگا کہ فلاں فلاں ہڈیاں کٹھی کرو، نہ، وہاں ایک ہی پاس ورڈ ہے، ایک ہی فارمولہ ہے، ایک ہی پاس ورڈ ہے، ان زلزلۃ الساعۃ، ایک جھٹکا دیا جائے گا اور لفظ کن استعمال ہوگا، ساری دنیا اپنی اپنی قبروں سے کھڑی ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ۔ آ جاؤ میدان میں، پھر وہ عدالت نہیں خریدی جائے گی، وہ جج نہیں خریدی جائیں گے، وہ وکیل نہیں خریدے جائیں گے، وہ نظام نہیں خریدا جائے گا، وہاں پیسہ نہیں چلے گا، وہاں مربے نہیں چلیں گے، وہاں جاگیر نہیں چلے گی، وہاں کچھ نہیں چلے گا، وہاں وہی چلے گا جو دنیا کے اندر کما کے لائے ہو۔ آج فیصلہ کرنا ہوگا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ قرآن پاک نے بڑا دو ٹوک فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اور آخری مثال دے کے بات کو ختم کر رہا ہوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ ثانی، جب خلیفۃ المسلمین بنے، یہ میری ساری گفتگو کا خلاصہ، شاید بہت ساری باتیں یاد رہیں نہ رہیں مگر یہ واقعہ یاد رہ جائے گا۔ جب خلیفۃ المسلمین بنے، مسند پر بیٹھے تو آپ کا ایک پرانا خادم تھا، آپ کا ایک پرانا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا تھا، جب آپ مسند پر بیٹھے تو وہ بھی ایک دن ساتھ بیٹھا، اس نے کہا یا امیر المومنین ایک سوال ہے چھوٹا سا، اگر اجازت ہو تو میں کر لوں؟ فرمایا کرو، تم پرانے میرے ساتھ رہنے والے ہو، سوال تمہیں اجازت نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی؟ فرمایا کرو۔
اس نے کہا حضور جب سے آپ خلیفۃ المسلمین بنے ہیں آپ کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو رہتے ہیں، پرنم رہتی ہے، اس کی کیا وجہ؟ فرمایا امیر المومنین یہ آنسو تو غریبوں کے، عوام الناس کے، حکمرانوں کے ہاں تو آنسو نہیں ہوتے، حکمران تو عیاش ہوتے ہیں۔ یہی بات اس نے بڑی بے تکلفی میں کہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضور جب آپ امیر المومنین بن گئے تو پھر آنسو اور تکلیفیں اور یہ پریشانیاں آپ کے لیے نہیں، یہ تو غریبوں کے لیے ہوتی جن کے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا سوال تو نے بڑا درست کیا ہے، مگر کل 10 بجے جب دربار لگے گا تو اس کا جواب دوں گا، کل 10 بجے جواب دوں گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کل جواب دوں گا۔ کل وہ خادم جو تھا وہ چلا گیا، آپ نے 2 بندوں کو بلایا اور ایک کو اپنی پاکٹ سے 100 درہم نکال کے دیے اور ایک کو 1000 درہم نکال کے دیے، فرمایا ان کی اپنے گھر کے لیے ضروریات زندگی خریدو اور کل 10 بجے آ کر کے مجھے اس کا حساب دے دینا۔ کل دربار لگا، سارے لوگ آ گئے اور وہ بندے بھی آگے جن کو پیسے دیے تھے۔ 100 درہم والے کو کھڑا کیا، فرمایا کھڑے ہو کر حساب دو، کھڑے ہو کر حساب دو۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور 10 وہاں، 20 وہاں، 2 وہاں، 3 وہاں، 4 وہاں۔ اس نے آدھا سیکنڈ نہیں لگایا، 100 درہم کا حساب دے کے بیٹھ گیا۔ 1000 والے کو کھڑا کیا، تم دو حساب، کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے کہا حضور 10 وہاں، 5 وہاں، 20 وہاں، 100 وہاں، 200 وہاں، فلاں 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 فلاں۔ ابھی اس نے 500 کا حساب دیا تھا، ابھی اس نے 500 کا حساب دیا تھا، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اس کی آواز گھبرا گئی، بڑبڑانے لگی، جسم کانپنے لگا۔ تو وہ سوال کرنے والے کو حضرت عمر نے پاس بٹھایا تھا، فرمایا دیکھ اس بندے کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس کی آواز کانپ گئی اور جسم بھی کانپ رہا ہے، کیوں ایسا ہوا؟ اس نے کہا امیر المومنین نہیں سمجھ آئی کہ ایسا کیوں ہوا، نہیں سمجھ آئی ایسا کیوں ہوا۔ آپ نے فرمایا تجھے نہیں پتا چلا؟ فرمایا اس کو کل میں نے 1000 درہم دیا تھا اور کہا تھا کہ کل مجھے آ کر حساب دینا جو کچھ خرید لو گے۔ اب یہ حساب دے رہا، ابھی اس نے آدھا حساب دیا اور اس کا ماتھا پسینے سے ڈوب گیا ہے، جسم کانپ رہا ہے، اس لیے اسے پتا ہے کہ میں عمر بن خطاب کی عدالت میں کھڑا ہوں۔ عمر بن خطاب عدل کا بے داج بادشاہ ہے۔ وہ عمر بن خطاب اگر یہاں ایک پائی کا حساب بھی ادھر ادھر ہو گیا، اگر یہ میری عدالت میں کھڑا پسینے چھوٹ گئے ہیں، اس کو انصاف کا ڈر ہے، انصاف کی تلوار لٹک رہی ہے، تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین بن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ میں اس عدالت سے ڈرتا ہوں جب میں رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا عمر دریائے فرات کے کنارے پر بکری کا بچڑا کیوں بھوکا مرا تھا؟ صرف یہ خطاب عوام الناس اور غریبوں کے لیے نہیں ہے کہ غریب عبرت حاصل کرے، حکمران بھی ڈرے، اس قوم کے بادشاہ بھی ڈرے۔ پائی پائی کا حساب دینا ہوگا اور دیا جائے گا اور لیا جائے گا، وہاں خریدا نہیں جائے گا، نہ بیچا جائے گا۔ تو فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ محترم رمضان صاحب کی زوجہ محترمہ کی روح کو اصال ثواب میں آنے والے میرے معزز اور محترم مہمانان گرامی اور شرکاء، پیغام یہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ سورہ حج ہے، گھر جا کر کے بار بار تلاوت کرنا، بار بار اس پر غور کرنا کہ رب کیا کہہ رہا ہے۔ یہ زندگی کی ڈور ہے، پتہ نہیں کس مقام پہ کٹ جائے گی، اور کچھ آخرت کے لیے بھی کر لے، کچھ سوچ لے، شاید تیری زندگی کے حال بدل جائے۔ تحریک منہاج القرآن یہ 42 سال سے شعور کا پیغام دے رہی ہے، آگاہی کا پیغام دے رہی ہے۔ اے میرے پاکستان کے غیور وطن اور پاکستان کے باشندوں اور جنڈا والی کی شہر کے سرزمین کے لوگوں، آؤ ہم مسلمان ہیں، حضور کے امتی ہیں، حضور کا کلمہ پڑا ہے،
جس حضور کی زیارت قبر میں ہونی ہے آج اس سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑ لے، اس کی سیرت سے تعلق جوڑ لے، اس کے نظام سے تعلق جوڑ لے، اس کی محبت میں گم ہو جائیں، اس کی سیرت کو اپنا لے۔ یہ روایات، یہ زمینیں، یہ مربع، یہ گاڑیاں، یہ جاہ و حشمت، یہ جاہ و جلال، یہ نوکر چاکر سب ادھر رہ جانے، خالی ہاتھ ہوں گے اس وقت، خالی ہاتھ ہوں گے۔ اس منظر کو دیکھ، یہی منظر تھا جو نماز جنازہ میں اسلام دکھانا چاہتا ہے۔ یہ ساری جو گفتگو ابتدا میں نے کہی وہ سارا منظر اسلام کا ہے جو اسلام دکھانا چاہتا ہے۔ آؤ مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب کی نیت سے آئے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے من میں میرے سمیت جھانک کر دیکھیں کہ میرے دامن میں گناہ کتنے ہیں، میں کہاں کھڑا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی کی زندگی کیسی ہے، دنیا کی زندگی کیسی ہے اور دین کی زندگی کیسی ہے۔ دین میری زندگی میں کتنا آیا ہے، کتنا میں نے سیکھا ہے، کیا قرآن تلفظ صحیح سیکھے ہیں، نماز صحیح درست سیکھی ہے، نماز جنازہ آتا ہے، 6 کلمے آتے ہیں، ایمان مفصل آتی ہے، ایمان مجمل آتی ہے، کیا دعائیں یاد ہیں؟ اگر نہیں تو پھر آج بھی اپنے راستے کا تعین کر لے، آج بھی کسی کے پاس چلا جا اور دین سیکھ لے۔ وہاں ڈگری پی ایچ ڈی کی نہیں کام آنی، انجینئرنگ کی کام نہیں آنی، وہاں صرف اللہ کا قرآن اور دین سیکھا ہوا یاد آنا۔ مت دیکھ کے میرے دوترے پوتروں والا ہو گیا ہوں تو آج قرآن پڑھتا شرم آتی ہے، نہیں آتا، نہیں، قاری صاحب کے پاس رات کی تنہائی میں، گوشہ تنہائی میں آ کر کے بیٹھ جایا کر، اور تنہائی میں بیٹھ کر قاری صاحب کو کیا کر، قاری صاحب ایک ایک لفظ یاد کروا لے۔ مت پھنے خاں بن، اپنے آپ کو اکڑ میں نہ رکھ، وہاں ساری اکڑ نکل جانی ہے۔ ان سوالوں کی تیاری کر لے جو پوچھے جانے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مرحومہ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔